میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائے کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائے کے ناظرین، سیگمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ جی، اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور آج کا سوال حمزہ بھائی کیا ہے جو آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھیں گے؟ پیارے بچوں، آج کا سوال ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہیں، ان کا نام بتانا ہے آپ نے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائے کے ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث، تیز آواز میں ایک پیاری حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن الخطاب من اہل الجنتی، عمر بن الخطاب من اہل الجنتی۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عمر بن خطاب جنتی ہیں، عمر بن خطاب جنتی ہے، عمر بن خطاب جنتی ہے، عمر بن خطاب جنتی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ عمر بن ال 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 عمر بن عمر بن الخطاب خطابی 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 عمر بن ال عمر بن عمر بن ال عمر بن خطابی خطابی عمر بن الخطابی عمر بن الخطابی من اہل الجنتی من اہل الجنتی من اہل الجنتی من اہل الجنتی عمر بن الخطاب الخطابی عمر بن الخطاب عمر بن الخطابی من اہل الجنتی من اہل الجنتی عمر بن الخطاب عمر بن الخطابی من اہل الجنتی من اہل الجنتی عمر بن الخطاب عمر بن الخطابی من اہل الجنتی من اہل الجنتی۔ عمر بن الخطابی تک کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ اسامہ رضا ہے۔ اسامہ بھائی، اسامہ بھائی سنائیں۔ عمر عمر بن عمر بن الخطابی ماشاء اللہ۔ جی زازان بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عمر بن الخطابی آپ سنائیں۔ عمر بن الخطابی ماشاء اللہ، دوبارہ پڑھیں۔ عمر بن الخطابی۔ اچھا، عمر میں را کے اوپر پیش ہے، عمر میں را کے اوپر پیش ہے، یعنی عمرب پڑھیں گے، آگے با کے ساتھ ملائیں گے عمرب۔ دیکھیں اسکرین پہ دیکھیں، عمرب اور آگے نون الخطابی، عمر بن الخطابی، نون کے اوپر پیش ہے تو نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ عمر بن الخطابی عمر بن الخطابی عمر بن الخطابی عمر بن الخطابی عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن الخطابی الخطابی عمر بن الخطابی عمر بن الخطابی من اہل الجنتی من اہل الجنت
من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب من أهل الجنة من أهل الجنة عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن الخطاب جنتی ہیں عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن الخطاب جنتی ہے. جی زہزان بھائی پوری حدیث وقت سنائیں. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب من أهل الجنة. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب جنتی ہیں. ماشاءاللہ عمر بن خطاب عمر بن خطاب جنتی یہ سوال ہیں میں عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن خطاب جنتی ہیں. ماشاءاللہ آپ سنائیں گے پوری حدیث پر. عمر بن الخطاب من من اہل چلیں دوبارہ یاد کر دیں انشاءاللہ. جی عثمان بھی سنائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر بن الخطاب من اہل الجنت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب جنتی ہیں. ماشاءاللہ عثمان بھائی نے بھی حدیث پاک سنائی. عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن الخطاب 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 من اہل الجنت من أهل الجنة من اہل الجنت من أهل الجنة من اہل الجنت من أهل الجنة عمر بن الخطاب من اہل الجنت عمر بن الخطاب ماشاءاللہ عمر بن الخطاب من اہل الجنتی. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن خطاب جنتی ہیں عمر بن خطاب جنتی ہے. حدیث پاک سنائیں گے آپ. جی عمر بن الخطاب من اہل الجنت. ماشاءاللہ ترجمہ عمر بن خطاب جنتی ہے ماشاءاللہ عمر بن خطاب جنتی ہے عمر بن خطاب جنتی ہے. جو آج کی حدیث پاک ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن الخطاب من اہل الجنتی. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عمر بن خطاب جنتی ہیں. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کچھ پکچرز کی جانب. جی ایک پیاری حدیث اکرم العلماء علماء کرام کی عزت کرو علماء کرام کی عزت کرو. احمد رضا علی رضا شہر شیخ فاضل سے. اور آپ نے غلطی کی ہے اور اکرم العلماء کے بعد جو حمزہ ہے اس میں آپ نے پیش ڈال دیا جبکہ یہ آئے گا زبر. تو آپ اس کو درست کریں اور دوبارہ سینڈ بھی کریں ماشاءاللہ. جی نیکسٹ ام ہانیہ طاریہ گجرات پاکستان. علی جن فی الجنتی علی جنتی ہیں علی جنتی ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ عمر فی الجنتی ابو بکر فی الجنتی عثمان فی الجنتی علی جن فی الجنتی ماشاءاللہ. محمد ثقلین بھورے والا ماشاءاللہ. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن بدگمانی سے بچو ایاکم والظن بدگمانی سے بچو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شعر بھی لکھا ہے مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل حمزہ طاریہ بھورے والا ماشاءاللہ. نیکسٹ ماشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارحمو ترحمو رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. بنت محمد ارشد طاریہ شاہ جہانیہ ماشاءاللہ. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بنت محمد ارشد طاریہ شاہ جہانیہ ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث بالکل. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی فی الجنتی علی جنتی ہے. عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے. ابو بکر فی الجنتی ابو بکر جنتی ہے.
عمر فی جنتی، عمر جنتی ہیں اور ان کا نام ہے بنت محمد رشد تاری اور شہر ہے شاہ جہانیہ. ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر خیر الناس. ابو بکر خیر الناس. ترجمہ. ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. رقیہ انجم اسلام آباد. ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. ماشاءاللہ. میرا پیارا دین بھی لکھا ہے اور سائڈ میں سارے سیگمنٹس کا نام بھی لکھا ہے. ماشاءاللہ. ایک پیاری حدیث، پارٹس آف باڈی، پیارے نبی کی پیاری سنت، سنت اور سائنس، کلام، اللہ پاک کی ایک مخلوق. ماشاءاللہ. اور کالز بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے حمزہ بھائی؟ کالز بھی لکھا ہے. ماشاءاللہ. گجرانوالہ سے ہیں اور قلعہ ادارے مصطفیٰ. ماشاءاللہ. بنت عبد المجید. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یسرو آسانی پیدا کرو. ماشاءاللہ. یہ بھی بنت عبد المجید ہیں، گجرانوالہ سے. قلعہ دیدار مصطفیٰ. ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے پکچر لی. ماشاءاللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آپ کی کچھ پکچرز. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کالز شامل کرتے ہیں. جی میرا نام کنیز فاطمہ ہے. میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. بتائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. فاطمہ طاہرہ مینشن آباد سے. میں آج آپ کو بہت ہی پیارے کلام کا بچہ شام کا کلام سناؤں گی. صبح کو جب ہم نیند سے جاگے زبان پہ ہو تیرا نام یا اللہ تیرے ذکر صحیح دن پناہ تمام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ. بچوں کی شام کا ٹائٹل کلام سنا ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ. آپ کو سناؤں گا. سنائیں. جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی. جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی. جنتی. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبید رضا تاری ہے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس. پیارے بچوں آج ہم سنت اور سائنس سیگمنٹ میں سنیں گے ایک بہت ہی پیاری سی حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کر کھانے کی برکت بیان کی ہے. مل کر کھانے کی برکت بیان کی ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. آج کا سوال بھی ہے حمزہ بھائی. آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ ماشاءاللہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ. اکٹھے ہو کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے. برکت جماعت کے ساتھ. کیا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے. 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 میرے بچوں مل کر کھانے سے سائنسی فائدے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو سب کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں اور وہ دوسرے امراض کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں. دوسرے امراض کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں. نیز بعض اوقات کھانے میں شفا کے جراثیم شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. شفا کے جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے بھی مفید ہیں. معدے کے امراض کے لیے مفید ہیں. تیز بولے. معدے کے امراض کے لیے مفید ہیں.
تو پیارے بچوں کھانا مل کر کھانا چاہیے. اس کا ایک اور فائدہ بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے. 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے. کیا ہے حدیث پاک میں؟ حدیث پاک میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے. 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے. میرے بچوں آج کیا سیکھا ہم نے سنت اور سائنس پہ؟ کہ برکت مل کر کھانے میں ہے. اس کے علاوہ آپ بتائیں گے. مل کر کھانا چاہیے اور اس سے برکت ہوتی ہے. مل کر کھانا چاہیے, اس سے برکت ہوتی ہے. عثمان بھائی آپ کچھ بتائیں گے؟ ایک ساتھ کھانے سے جو اپنے جراثیم ہوتے ہیں وہ اس میں مل کے دوسرے جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں, دوسرے امراض کے جراثیم کو وہ مار ڈالتے ہیں. اور نیز بعض اوقات کھانے میں شفا کے جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں. کھانے میں شفا کے جراثیم شامل ہو جاتے ہیں, شفا کے جراثیم شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے بھی مفید ہیں. کھانے میں مل کر کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ شفا کے جراثیم بھی بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے مفید ہیں. اور اس کے علاوہ زازان بھائی کچھ بتائیں گے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کا کھانا 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے. 3 کا کھانا 4 کو کافی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سنت اور سائنس میں جو ہم نے سیکھا اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے, جی ہاں کلام سیگمنٹ ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ عثمان بھائی ہمیں کلام سنائیں گے. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی عثمان بھائی آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنائیں گے؟ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. سبحان اللہ. جی ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی
ماشاءاللہ عثمان بھائی آپ نے بڑا ہی پیارا کلام بہت ہی پیارے انداز میں پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے, آمین. اور اللہ پاک جو ہے آپ کو بھی بلکہ ہم سب کو بھی بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائے کے ناظرین, ہم نے پروگرام میرا پیارا دین میں کلام شامل کیا. اب بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانب. جی کیسے ہیں نیاز بھائی, کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ مجھے آپ نے پہچانا, محمد مبین رضا تاری. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے آپ کا, جس کا نام ہے میرا پیارا دین. آئیے میں آپ کو آج اس کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاءاللہ مبین بھائی تھے. مبین بھائی ہم نے آپ کو پہچان لیا. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے اریبہ فاطمہ, میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن الخطاب من اہل الجنت. عمر بن خطاب جنتی ہیں. جزاک اللہ خیرا. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کی حدیث پاک سنائی. ماشاءاللہ نیکسٹ کال. بھائی اور حمزہ برہان بھائی, میں ہوں فاطمہ تاریہ نیچن آواز سے. ماشاءاللہ. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, چاری یاران نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب ہے فاروق نہیں ہے, فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائے کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ. کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کیا ہی بات ہے. پیارے بچوں ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک اور کرامت سنتے ہیں. آئیے ایک اور کرامت سنتے ہیں. جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جانے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حمص پر حملہ کیا, اور یہ رومیوں کا بہت ہی مضبوط فورٹ یعنی قلعہ ہے. بہت ہی مضبوط فورٹ یعنی قلعہ ہے. قلعہ ہوتا ہے نا بہت بڑا قلعہ, ویسے یہ رومیوں کا بہت ہی مضبوط فورٹ یعنی قلعہ تھا. روم کے بادشاہ نے اس شہر کی حفاظت کے لیے بہت ہی زبردست فوج بھیجی تھی, مگر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس شہر کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنی فوج کو حکم فرما دیا. آپ نے اپنی فوج کو حکم فرما دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بلند آواز سے نعرہ مارے. بلند آواز سے نعرہ مارے یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے اس شہر کے قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بلند آواز سے نعرہ مارے. چنانچہ جب پوری فوج نے ایک ساتھ نعرہ مارا تو اس شہر میں بہت زور کا زلزلہ آ گیا. بہت زور کا کہاں آیا؟ اس شہر میں بہت زور کا زلزلہ آ گیا کہ تمام بلڈنگز ہلنے لگی. تمام بلڈنگز جتنے بھی وہاں پہ گھر تھے, جتنی بھی بلڈنگز تھی, سب ہلنے لگی. پھر دوسری مرتبہ نعرہ مارا تو فورٹ یعنی قلعہ اور شہر کی دیواریں گرنے لگیں. فورٹ یعنی قلعہ اور شہر کی دیواریں گرنے لگیں اور رومی فوج پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ ہتھیار بھی نہ اٹھا سکی. رومی فوج پر ایسا خوف طاری ہوا یعنی وہ اتنا ڈر گئے کہ وہ اپنے ہتھیار بھی نہ اٹھا سکے. اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال دے کر صلح کر لی. پھر بچوں آج کے دور میں اگر لاکھوں مسلمان بھی ایک ساتھ مل کر نعرہ تکبیر لگائیں تو گھاس کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اس نعرے سے پتھروں کی چٹانوں سے بنے ہوئے محلات اور قلعے چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئے. پیارے بچے سے معلوم ہوا کہ اگرچہ کلمہ تکبیر کے الفاظ و معنی میں تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. میرے بچے اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ کلمہ تکبیر کے الفاظ و معنی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے, لیکن اللہ والوں کی زبانوں, آوازوں اور لہجوں میں ہماری زبانوں, آوازوں
اور لہجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی اللہ والے جو ہیں صحابہ اکرام جو ہیں اور اولیاء اکرام جو ہیں، ان کی آوازوں میں، ان کی زبانوں میں اور ان کے لہجوں میں جو اثر ہے وہ ہماری زبانوں، ہماری آوازوں اور ہمارے لہجوں میں نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں، ہم سن رہے تھے کہ اللہ والوں کی زبانوں اور لہجوں اور آوازوں میں جو ہماری زبانوں اور آوازوں اور لہجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی اللہ والے صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی جو آوازیں ہیں، لہجے ہیں اور ان کی زبانیں ہیں، اور ہماری زبانوں، آوازوں اور لہجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی آیت، ایک ہی دعا ایک اللہ والا پڑھے تو اس کی تاثیر، یعنی اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک گناہگار پڑھے تو اس کی تاثیر یعنی اثر کچھ اور ہوتا ہے. پیارے بچوں، کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری کرامت سنی ہم نے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے کال یاد کریں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کال یاد کریں. کال یاد کریں. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں پہلے تو میں آپ کو کال بتاؤں گا کال کیا ہے، پھر اس کا مطلب بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اور یہ کال کنہوں نے لکھا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور پھر جو ہے آپ نے اس کال کو یاد بھی کرنا ہے. اور کڈس متی چینل کے ناظرین چاہے تو ہمیں کال یاد کر کے سنا بھی سکتے ہیں. جی پیارے بچوں، کال ہے: جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. پیارے بچوں، یہ کال حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کس کا ہے؟ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نبی نہیں بلکہ حکیم تھے، نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے. پیارے بچوں، جو چیز اللہ پاک کی حفاظت میں دی جائے، جو چیز اللہ پاک کی حفاظت میں دی جائے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے. اللہ پاک کی حفاظت میں جو چیز دی جائے وہ محفوظ رہتی ہے. بس ہمیں اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جو بھی کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ پاک جو بھی کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، اور اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. لیکن پیارے بچوں، اس کال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں، اپنی چیزوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں اور کہیں کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا. ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں اور کہیں کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا. بے شک اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے، بے شک اللہ پاک حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کی بھی سیفٹی خود رکھنی چاہیے، ہمیں اپنی چیزوں کی بھی سیفٹی کی کوشش کرنی چاہیے. پیارے بچوں، ہم نے کال کیا ہے، اب کال یاد کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں: جب کوئی چیز اللہ پاک کے، 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 جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے، سپرد کی جاتی ہے، ہاتھ پڑھیں، سپرد کی جاتی ہے، سپرد کی جاتی ہے، سپرد کی جاتی ہے، سپرد کی جاتی ہے، جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے، جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے، جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے، جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے، جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے، جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے، تو
اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. میرے ساتھ پڑھیں. جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے. یہاں تک یاد ہوگی سب کو پکا؟ چلو سنائے دادا میں. جو چیز اللہ پاک کے جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. ماشاءاللہ, سب مل کر کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ, آپ نے پورا کال سنایا. جی, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپورٹ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. ماشاءاللہ. جی اسامہ بھائی سنائیں. کال ہے جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے اسے حفاظت ملتی ہے. تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. ماشاءاللہ, میرے ساتھ پڑھیں. جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے, تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. ماشاءاللہ, آپ کو یاد ہو. جب کوئی چیز اللہ پاک کے سپرد کی جاتی ہے سپرد کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. پیارے بچوں, یہاں پر تو بچوں کو کال یاد ہو بھی گیا ہے, اور جو ہے کال جو ہے یاد ہو بھی رہا ہے. اور کال کس کا ہے؟ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کس کا کال ہے یہ؟ حضرت حکیم لقمان. کس کا کال ہے یہ؟ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کال ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائے کے ناظرین, امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ کال یاد ہو گیا ہوگا. آپ کی کچھ کالس آئی ہے پروگرام میرا پیارا دین میں, آئیں شامل کرتے ہیں. جی, میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں مدین اتاری. ماشاءاللہ. ہم دونوں بھائی ہیں توسا کون سا شریف سے؟ ہم آج من کا باتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائیں گے. سنائیں. زمانہ جانتا ہے کہ مراد مصطفیٰ ہے وہ, نرالی شان ہے اس کی, خلیفہ دوسرا ہے وہ, علی بھی جس کا ہو جائے اسے فاروق کہتے ہیں, سبحان اللہ. جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں, اسے فاروق کہتے ہیں, اسے فاروق کہتے ہیں, اسے فاروق کہتے ہیں. اسے فاروق کہتے ہیں. اسے فاروق کہتے ہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام الفبا آصف ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آج کا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی, نیکسٹ کال. میرا نام مصطفیٰ فاطمہ ہے. میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی, پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین.
پیارے بچے سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. تیز آواز میں اسلامک ہسٹری. تیز آواز میں اسلامک ہسٹری. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس پیارے سے خوبصورت سے سیگمنٹ میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی لائف کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سن رہے تھے اور ہم بیان کر چکے تھے کہ فرعون نے جن جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا وہ سب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. وہ سب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. ان جادوگروں کے ساتھ اور لاکھوں لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. تو فرعون کے جو خاص لوگ تھے وہ فرعون کو بھڑکانے لگے اور فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. جو فرعون کے خاص لوگ تھے انہوں نے فرعون کو بھڑکایا کہ اگر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور تجھے چھوڑ دیں گے. فرعون نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے آدمیوں کو مار دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. اس طرح جب آدمی کم ہوں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بھی کم ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بھی کم ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بھی کم ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو تسلی دی اور اللہ پاک سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کا حکم دیا. صبر کرنے اور اللہ پاک سے مدد مانگنے کا حکم دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو سنیں گے. یعنی آج ہم نے کہاں تک سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ پاک سے مدد مانگو اور صبر کرو اور اللہ پاک سے مدد مانگو. صبر کرو اور اللہ پاک سے مدد مانگو. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل.